پیپلز پارٹی کی شازیہ مری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس شخص پر انہوں نے عدم اعتماد کا مکمل اظہار کیا ہے، اور یہ جو تحریک ہے وہ صرف کسی ایک شخص کی تحریک نہیں یا کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ جوائنٹ اپوزیشن کی تحریک ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی طرف سے ہے۔ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو گھر بھیجنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اب ان کے جتنے بھی یہ لوٹے وزیر یا جو بھی اور وزیر ہے ان کے پاس، وہ جتنی بھی باتیں روز کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا عوام کے اوپر۔ فیصلہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ اب آپ ہمیں یہ 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنے کی دھمکیاں بھی نہیں دے سکتے، اور یہ دھمکیاں آپ دیں بھی مت، کیونکہ اب ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ شاید کسی تھانے میں جا کے آپ کی رپٹ لکھوائیں، کیونکہ بغیر اس کے میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کتنا غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا خود بذات جرم ہے۔ آپ منسٹر کی حیثیت میں کس طریقے سے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں؟ کوئی خودکش حملے کی دھمکی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اتنے لاکھ بندے جمع کریں گے اور آپ کا ہم یہ حال کریں گے وہ حال کریں گے۔ اٹس شیمفل۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم آنی چاہیے ان کو انتشار پھیلانے کی جو یہ حرکات پر اتر آئے ہیں۔ اور واقعی یہ پی ٹی آئی اب پاکستان تحریک انتشار بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ انصاف کی تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے، نہ معاشی انصاف، نہ یہ اپنا احتساب کروانا چاہتے ہیں۔ فورن فنڈنگ کے 7 سال سے کیسز کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ بار بار سٹے آرڈر لے کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کو فیصلے سے گھبراہٹ ہے، فیصلے سے انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے اتنے بینرز آویزہ کیے ہیں جس پر کوئی جرمنی، کوئی امریکہ، کوئی کون سا دنیا کا ملک شکریہ ہے، موزمبیک شکریہ کر رہے۔ ارے بھائی، شکریہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے، شکریہ نارووال میں بیٹھے انسان نے کرنا ہے، شکریہ آپ کے پشاور میں بیٹھے آدمی کا کرنا ہے، شکریہ سندھ سے کسی کا سنیں، سانگڑ سے سنیں، لاڑکانہ سے سنیں، ان جگہوں سے شکریہ آنا چاہیے۔ یہ کہاں آپ موزمبیک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسے خرچ کر کے بینر لگا رہے، اپنے تھوبڑے لگا رہے ان کے اوپر۔ دس از ناٹ ایکسپٹیبل۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں کی عوام جو آپ کے پاکستانی گئے ہیں بیچارے، کوئی مزدوری کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں، ان کو بھی بے وقوف بنا کے ٹوپیاں پہنا رہے، اور یہاں کے لوگوں کا دل جلا رہے اس طرح کے بینر آویزہ کر کے۔ آپ لوگوں نے سمجھا کیا اس ملک کو؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ زرداری صاحب نے اس میٹنگ کو ہوسٹ کیا تھا، اس میں ہمارے جو مین وہ تھا، اس میں ہمارا تھا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے اور اکنامک رائٹس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جدوجہد کرتے رہیں گے۔ پارلیمنٹ کی باہر کی جدوجہد آپ سب دوستوں نے دیکھی، اور جو لانگ مارچ تھا جو کہ کراچی سے اسلام آباد تک آیا، آپ نے دیکھا لوگوں کا جوش اور ولولہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور اس کے اختتام پہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو جدوجہد ہے جو کہ عدم اعتماد کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ ان وزراء کی اور وزیر اعظم کی جو تقریریں ہم سنتے ہیں، جو ان کے بیانات ابھی آ رہے ہیں، اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالی اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہماری عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ہم نے شاہ محمود صاحب کسی کو پیسوں کی آفر نہیں کی، ہم الائز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو الائز ہیں، جو کہ ماضی میں ہمارے الائز تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور مستقبل میں عدم اعتماد کی تحریک ان الائز کے ساتھ مل کر جو ہے ہم الائنس بنا کر ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم آپ کی حکومت گرائیں۔ آپ ہمارے آئیڈیالوجی پہ بات کرتے ہیں، آپ اپنی آئیڈیالوجی تو بتائیں۔ کبھی آپ کی آئیڈیالوجی کس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اب جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پری پیڈ پارٹی ہے، بیلنس ختم ہو چکا ہے۔
تو پھر پتہ نہیں آپ کس کشتی کے جو ہے کشتی میں بیٹھنے پسند کریں گے، پتہ نہیں کدھر جائیں گے. پھر آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے ایک دوبارہ جو ہے اپڈیٹ ہونے والی ہے، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے، تو پھر آپ پتہ نہیں کون سی جماعت میں آپ کی آئیڈیالوجی جائے گی اور اس پہ جو ہے آپ بات کریں. اور دوسری بات، ہمیں تو پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں کیسے کیسے لوگ ہیں. سننے میں آ رہا ہے پہلے کہتے تھے کہ وزیر اعظم دیوار کی اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، آج وہ کہہ رہا تھا شاہ موسیٰ صاحب کہ میں گرد میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کوئی 12 موسم لے کے آ رہا ہے. اب 12 موسم ختم ہونے کا وقت بھی آ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے پھر کتنے موسم ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب جو ہے، جو جس قسم کی جو ہے اردو میں پی ایچ ڈی ہیں، ہمارے لیڈرشپ کو ہم اردو بہت بہتر جانتے ہیں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی بھی تو بچے ہیں، کیا آپ نے بھی ان کو اردو سکھائی ہے؟ کم از کم اپنی والی اردو مت سکھانا. کوئی اچھا ان کے لیے اگر استاد ہو وہ اگر رکھیں تو بہت اچھی بات ہوگی. دوسری بات، ہمیشہ ہم نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو بیرون ملک کیا تحفے ملے اور آپ نے کدھر کیے، کہ آپ نے ادھری تحفہ ملا اور ادھری بازار میں بیچا یا پاکستان آ کے توشہ خانے میں جمع کرا کر اپنا جو ایک لیگل طریقے اس سے آپ نے لیے. ہم بار بار سوال کر رہے ہیں کہ توشہ خانے کی تلاشی دیں. توشہ خانے میں آپ نے کیا کچھ رکھوایا، کیا کچھ لیا؟ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ تحفہ لے کے کسی ملک میں ادھری مارکیٹ میں جا کر بیچ دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس کی بھی جو ہے آپ کو تلاشی دینی پڑے گی. آج ایک دفعہ پھر سننے میں آئے کہ تیسری دفعہ کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو رہا ہے، چوتھی دفعہ کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو رہا ہے. یہ آپ خود سمجھ لیں کس طرف اشارے جا رہے ہیں. آج میں دوبارہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان، اس کی کابینہ اور اس کے جو نورتن میں کہوں گا ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں، کیونکہ ہمیں سننے میں ملا ہے کہ ایک ایک کر کے ٹکٹیں کٹوا کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ان کی اگلی منزل جو ہے، جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، ان کی اگلی منزل جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہی ہے. لہٰذا میری چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈلوائیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی ہم غور کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم اسلام آباد میں لیگل طریقے سے رپورٹ درج کروائیں گے کہ جو دھمکیاں ہمیں ہمارے ایم این ایز کو وفاقی وزراء کی طرف سے دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ اتنے مجمع سے گزر کے جائیں گے اور اتنے مجمع سے گزر کے جائیں گے اور لوگ کھڑیں گے. آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہارنے والا انتشار پھیلانا چاہتا ہے. ہم بالکل آئیں گے. ہر ایم این اے کا ایک جمہوری حق ہے اس ملک میں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اور وہ کاسٹ کرے گا. ہر بندہ آپ کے اسپیکر کی طرح ٹائیگر فورس کا بندہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اسپیکر اس وقت ٹائیگر فورس کا ایک رکن بنا ہوا ہے، ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا ہے. اس کے بھی انشاءاللہ دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ عدم اعتماد کامیابی کے بعد پھر ہمارے اور بھی سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا ٹارگٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نہیں ہونا ہے. کیونکہ جس طریقے سے اس نے اس 3.5-4 سال میں اسمبلی چلائی ہے، اس نے اسمبلی کی نہیں بلکہ اس کرسی کی توہین کی ہے. جس طریقے سے اس نے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی جونیئر وزیر کے ریموٹ کنٹرول پہ اگر یہ جو ہے اسپیکر چلے تو وہ کیا میسج دے رہا ہے. آج میرے صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر نے بھی کچھ ارشادات فرمائے ہیں. میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی ان کو کہا تھا کہ اتنا کریں کہ جتنا پھر کتاب کھلنے کی دیر ہوگی. جو قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے اس کو بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین کے یہاں میرے پاس آئین موجود ہے، آرٹیکل 54 ہے. آرٹیکل 54 کے سب آرٹیکل 3 کے اندر بڑا واضح لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے آن اے ریکوزیشن سائنڈ بائی not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon, the Speaker himself, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition.
And when the speaker has summoned the assembly, only he may prorogue it. मतलब जब वो requisition, एक तो requisition वो खुद बुलाएंगे, ठीक है ना जी, आर्टिकल 54 का सब आर्टिकल 3 है, एक तो requisition मिलने पर वो खुद बुलाएंगे और उसको प्रोरोग भी वो खुद करेंगे। तो इसमें वो बिल्कुल उनके पास मुकम्मल अथॉरिटी इख्तियार है, आइन ने उन्हें दिया है। अगर वो इस इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, और अगर वो किसी को, वो या कोई वजीर मौसूफ ये कंफ्यूजन फैलाएंगे तो वो आइन के खिलाफ बात कर रहे होंगे। इसीलिए हमने कल भी आपसे ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेयरमैन बिलावल ने, कि आर्टिकल 6 तो ये खुद अपने ऊपर लगाने की कोशिश में तुले हुए हैं, ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आइन की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। तो ये हमें ना बताएं कि पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा है, हमें क्या करना है। और ये भी कहा गया है एक वजीर की तरफ से कि चेयरमैन बिलावल ने कहा है इदारों को, तो बिल्कुल चेयरमैन बिलावल ने ईसीपी को और इस मुल्क में मौजूद जो कानून के रखवाले इदारे हैं उनकी अटेंशन बिल्कुल इस जानिब उन्होंने राग़िब कराई है कि भाई हम वोट देना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो ऐवान है, जो कौमी असेंबली है, उसके अरकान वोट देना चाहते हैं। आप इंश्योर करें कि उनका वोट का जो प्रोसेस है उसमें कोई हाइल ना हो, तो उसके अरकान वोट देना चाहते हैं। आप इंश्योर करें कि उनका वोट का जो प्रोसेस है उसमें कोई हाइल ना हो, तो ये क्या गलत बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं पूछना चाहती हूं कि वोट देना गलत है तो आप मुझे इस पर बताएं। आइन के आर्टिकल 55 को फॉलो करना गलत है तो आप बताएं। इस कौमी असेंबली के रूल्स के अंदर जो मेंबर की डेफिनेशन है, कौमी असेंबली की जो 2 के अंदर डेफिनेशंस डिफाइंड है, उसमें मेंबर की डेफिनेशन में मेंबर नेशनल असेंबली है, वो गलत है तो मुझे कुरैशी साहब बताएं। कुरैशी साहब लोगों को गुमराह ना करें, बहुत हो गया। कुरैशी साहब जब पीपल्स पार्टी में होते हैं तो पीपल्स पार्टी के लीडर से अच्छा लीडर कोई दुनिया में नहीं होता। जब दूसरी जमात में चले जाते हैं तो उस जमात का लीडर जो सबसे अक्ले कुल हो जाता है, जिसको ये पता नहीं है कि रात को शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।